الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ کافی دیر سے آپ حضرات انتظار میں ہیں اور شورا اسلام یا ناظم اجلاس طرح طرح کے القابات سے ہمارا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے رہے۔ ہمارا انٹروڈکشن صرف اتنا ہے، ہمارا تعارف اتنا ہے جو ہماری زبان سے کیا جا سکتا ہے۔ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ یا رسول اللہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ اور ہر سنی مسلمان کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہاں حاضر جتنے ہیں وہ سب یہ سن کر کے جائیں، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ کیا بات ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ عزیزان گرام وقار، آج کے اس ماحول میں جہاں ڈر اور خوف اتنا بھرا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کمزور قوم کا خوف نکلا جا رہا ہے، اس لیے کہ فطرت کا قانون ہے، حق کو جتنا دباتے جاؤ گے اتنا ہی وہ بلند ہوتا جائے۔ سال بھر پہلے یا 2 سال پہلے اتنے نعرے لبیک کے نہیں گونجتے تھے، لیکن بعض کتے بھیڑیے میدان میں آئے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر انگلیاں اٹھانی شروع کی۔ پھر کیا تھا کہ ہم نے ہندوستان کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو دیکھا، بوڑھا جوان کیا ہر بچہ بھی پکارنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ مطلب کیا ہوتا ہے لبیک یا رسول اللہ کا؟ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ کس بات کے لیے حاضر ہوں؟ صرف حاضری دینے کے لیے نہیں، مجھے اس بات کا یقین ہے رات کے 12 بجے کوئی نیتا آئے اور اتنا بڑا مجمع جمع کے دکھائے۔ ہو سکتا ہے 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ میں تم جمع کر لو گے الیکشن کے ماحول میں، لیکن یہ جو سنیوں کا مجمع ہے یہ نوٹوں کے لیے نہیں آیا ہے، اپنی گردن مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاور کرنے آیا ہے۔ ہر ایک کا یہ جذبہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں آج ہی آ رہا تھا، اس سے قبل بھی اسی ضلع کے کسی علاقے میں میرا اجلاس ہوا تھا، ڈپارٹمنٹ کے لوگ کافی پریشان رہے، ہمارے رشتہ دار ہیں پورے ہندوستان بھر میں۔ وجی میاں صاحب بھی فرما رہے تھے، باضابطہ طریقے سے کچھ لوگوں نے ہماری امیج ایسی کریٹ کی ہے۔ میں آج آپ کے اس علاقے میں آ رہا تھا تو کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ بار بار یہاں جانا تھوڑا سا کم کر لیجئے، یہاں پر ایک بہت الگ قسم کا راج ہے۔ ہم نے اپنے دل میں ہی عرض کیا اور بلکہ ان سے یہی کہا زیادہ سے زیادہ کس بات سے ڈراؤ گے ہمیں؟ بلڈوزر سے؟ اس سے زیادہ کیا ہے تمہارے پاس؟ لیکن اللہ کی قسم جو حقیقی مسلمان ہے وہ بلڈوزر کے دانتوں سے نہیں ڈرتا، جسے یہ یقین ہے کہ میرے پاس بازوئے حیدر کر رہا ہے، جس نے مرحب کو پچھاڑا ہے، جس کی طاقت کی بولتی پوری دنیا میں بولی جاتی ہے۔ بہرحال مسلمانوں کو خوف زدہ ہو کر جینے کی ضرورت نہیں۔ بریلی کے امام نے 100 سال پہلے ہمیں پکار کر کہا تھا خوف نہ رکھ
رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ میں آج آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ اے نوجوان، تمہارے پاس کچھ دولتیں ہیں جس پر تم کو خود احساس نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم دولت جو تمہارے سینوں میں آج بھی ہے، جس سے پوری دنیا خوف زدہ بھی ہے، تھرائی ہوئی بھی۔ سب کو پتا ہے یہ بچھڑی ہوئی قوم ہے، بیکورڈ، اور بلکہ سروے کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی حالت زار ہندوستان میں ایسی ہے کہ یہاں کے جو SC/ST طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بھی پیچھے آ چکے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، گورنمنٹ کے سروے کی رپورٹ ہے۔ ہم یہ ساری رپورٹس کو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت اتنی خراب تم ہی پیش کرتے ہو، پھر ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں جب ان مسلمانوں کی حالت اتنی خراب ہے ہندوستان میں تو 24 گھنٹے میڈیا میں ہم پر ہی ڈسکس کیوں کرتے ہو؟ پھر ہر گھڑی ہم ہی ٹارگٹ کیوں ہیں، ہم ہی نشانے پر کیوں ہیں؟ ارے میاں حالت تو یہ ہے کہ ہمارے نام پر تو تم الیکشن بھی جیتتے ہو، اگر ہمارا نام نہیں لوگے تو ماحول گرم بھی نہیں ہوگا۔ ویسے آپ نے کبھی محسوس کیا اس ملک میں اور بھی لوگ ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جین بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، لیکن الیکشن کا مدعا تو صرف مسلمان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، میں سیاست پہ نہیں آ رہا، آپ کو اپنی ویلیو اور احساس دلانا چاہتا ہوں۔ دنیا بھونکتی ہے، بھونکنے دو کہ ہم میں 1000 ٹکڑے ہو گئے، ہم میں سے فرقے ہو گئے، ہم میں جماعتیں ہو گئی، ہمارا اتحاد پارا پارا ہو گیا، سب اپنی جگہ پر، لیکن دنیا آج بھی بھونک بھونک کر کے ہمیں بتاتی ہے کہ آج بھی طاقتور تم ہی ہو۔ کیا بات ہے، حق ہے، آج بھی احساس کی زندگی تم ہی لوگوں کے پاس ہے۔ اس لیے کہ مجھے اندازہ ہے چند دنوں پہلے کی بات ہے، سال 2 سال گزر رہے ہوں، ایک اعلیٰ ادھیکاری ہیں، وہ ہم سے بیٹھ کر کے بات کرنے لگے، مولانا آپ اتنے ایگریسو کیوں ہوتے ہیں، آپ اتنے سخت انداز میں کیوں بولتے ہیں؟ آستھا تو ہمارے پاس بھی ہے، گرو ہمارے بھی ہیں، کہا بس فرق ہے، آپ نے نہ اصلی گرو کو دیکھا ہے نہ اصلی آستھا کو دیکھا ہے۔ بات اتنی ہے، میں ایک مثال آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی ماں بدکار ہے، ابھی میں جملہ پورا کیا نہیں تھا کہ وہ کرسی سے کھڑے ہو کہا کہ مولانا میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ تو میری ماں پہ چلے گئے۔ ہم نے کہا میں آپ کی ماں کو گالی نہیں دے رہا، پوچھ رہا ہوں آپ کو کیا لگے گا؟ کہا دوسری کوئی مثال دیجیے، آپ میری ماں پہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا صاحب ابھی مثال بھی آپ کو اچھی نہیں لگی، وہ بھی ماں کے لیے، آپ کان کھول کر کے سن لیں، آپ جتنا اپنی ماں سے محبت کرتے ہوں گے وہ اپنی جگہ پر، کروڑوں ماں کی محبت سے زیادہ مسلمان اپنی نبی سے محبت کرتا ہے۔ ہم اپنی روح اور جان سے زیادہ جب تک محبت نہ کریں مومن کامل بن بھی نہیں سکتا، اس وقت تک ایمان کمپلیٹ ہو بھی نہیں سکتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی لیے میں اس نقطے کی طرف آپ کو لے کر کے آنا چاہتا ہوں۔ اے عزیزو، آج آپ کے دلوں میں جس نے تڑپ پیدا کی ہے، جگہ دیا ہے عظمت مصطفیٰ کے لیے، یہ بہت ہی اہم عنوان ہے، بہت اہم ٹاپک ہے۔ پتہ ہے آپ کو تقریباً 15 سال کے بعد ڈاکٹر اقبال نے، شاعر مشرق نے اپنی قوم کو یہ میسج دیا تھا، یورپ کو دیکھ کر کے آیا تھا اقبال، وہاں کی ترقیوں کو دیکھ کر کے آیا تھا، اور جب قوم نے پوچھا مسلمانوں نے کہ ہماری ترقی کس میں ہے، تو اقبال نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے، بہت کچھ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے، تمہاری ترقی کا راز صرف اتنا ہی ہے، اس نقطے پر آ جاؤ جہاں میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو چھوڑا۔ عزیزان گرامی اوقات، آج ہزاروں ٹاپک ہیں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، لیکن ہر عنوان کی جان میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، ہر موضوع سخن کی جان نبی پاک کی ذات ہے۔
اگر اس میں تم کمپلیٹ ہو گئے تو سارے مسائل اللہ یوں ہی حل فرما دے گا، ساری چیزوں کا حل آ جائے گا۔ بس یہ آج سے سیکھ کر کے اٹھو، ہر نوجوان جیسے بھی ہو لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت کا سمجھوتا کبھی نہیں کرنا۔ ایک بات میں نے دیکھا ہے، لوگ آج چاہے جتنی چیزوں میں بٹے ہوئے ہوں، ایک بات کی طرف اگر تم آ جاؤ، 1.5-2 سال پہلے جب ایک کتا بھونک رہا تھا کوفے سے بیٹھ کر کے حضور کے نام پر، اور جب ہم نے اس کو للکار کر کے کہا تھا ہم آ رہے ہیں تمہارے جواب کے لیے، تو جانتے ہیں میرے عزیزوں، یہ بات میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہندوستان کیا پوری دنیا میں سے جتنی بڑی خانقاہیں ہوں گی یا جتنے علماء یا تنظیمیں ذمہ دار، سب کے کچھ نہ کچھ میسیجز آئے، دعائیں آئیں، اپنے تو اپنے جو مکتبہ فکر سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، اور مکاتب فکر کے علماء نے بھی کہا کہ مولانا آپ کا اور ہمارا اختلاف بہت پرانا ہے، لیکن گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہم اور آپ اس مسئلے میں ایک ہیں، حضور کی عزت اور عظمت کے سلسلے میں۔ بہرحال ان کی باتیں اپنی جگہ پر، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں آج بھی امت کو اگر کوئی چیز جوڑ سکتی ہے وہ نام مصطفیٰ ہی کا، بہت خوب ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و محبت۔ اسی بات کے لیے تو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قلم اٹھایا، جس مسئلے پر سب سے زیادہ شدت کی ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، وہ میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت کے معاملے میں، عظمت رسالت، ناموس رسالت کا مسئلہ ہماری زندگی کا سب سے اہم عنوان ہے، سب سے اہم ٹاپک ہے۔ اسی لیے اے نوجوانوں، اگر میرے آقا کی عزت سلامت ہے تو سب سلامت ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہاں کے سوالات یہ کرتے ہیں، ہم بڑے قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، ڈر اور خوف بھی ہے، ہر شہر میں ایک الگ الگ بلا پھیلی ہوئی ہے، خوف و ہراس ہے، حکومت بدل گئی ہے، الگ الگ انداز کی شکایتیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں تم کس چیز کا رونا روتے رہو، یہ مصیبتیں جو تم کو بڑی لگ رہی ہیں، کیوں؟ کبھی تمہارے بچے مارے جا رہے ہیں، کبھی تمہاری عورتیں نیلام کی جا رہی ہیں، کبھی تمہاری عصمت پر، کبھی تمہارے دین کی عصمت پر حملے، یہ روزمرہ کی کہانیاں ہو گئی، لیکن یہ مصیبتیں بڑی کیوں لگنے لگ گئی؟ میں ایک مثال بتاتا ہوں، مدینے کی اس خاتون کو یاد کرو جب جنگ احد ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور احد کے میدان سے جب لوگ لوٹ کر کے آ رہے تھے، مدینے سے ایک خاتون دوڑی ہوئی احد کے میدان کی طرف جا رہی ہے، آنے والے نے کسی نے دیکھ کر اس خاتون سے کہا ہے بی بی تمہارا بیٹا تو جنگ احد میں شہید ہو گیا ہے۔ اس خاتون نے انا للہ پڑھا اور آگے بڑھے۔ پھر کسی نے کہا خاتون تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کسی نے کہا خاتون تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، ایک عورت کسی نے کہا تمہارا باپ بھی شہید ہوا ہے۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ کسی عورت کے پاس جا کر صرف اتنا کہہ دو بیٹا تمہارا زخمی ہو گیا، تڑپ جائے گی، ماں کی ممتا یہ ہے۔ لیکن مدینے کی اس خاتون کا ذکر کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، جس سے یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا بیٹا زخمی ہوا، یہ کہا گیا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تمہارا بھائی شہید ہو گیا، تمہارا شوہر شہید ہو گیا، تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ جب ایک عورت کو 4 رشتوں کی شہادت کی خبر دی جا رہی ہو، اس عورت کا حال کیا ہونا چاہیے؟ لیکن قربان جاؤ، اس مدینے کی خاتون نے آنے والے سے پوچھا میرے رشتوں کی موت اور شہادت کی خبر دے رہے ہو، آنے والے ذرا یہ تو بتا اللہ کے رسول کی کیفیت کیا ہے، میرے آقا کی خیریت بتا۔ آنے والے نے کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلامت ہیں۔ تو جانتے ہو مدینے کی خاتون اپنا آنچل نکال کر کے یہ کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر آپ صحیح سلامت ہیں تو ہر مصیبت ہلکی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ یہ صحابہ کی زندگی کا راز تھا۔ آج
ہمیں یہی بات لانی ہے کہ ہمیں یہ جو مصیبتیں بڑی لگنے لگ گئی اس کی وجہ کیا ہے؟ تم نام مصطفیٰ کی قدر کرنا سیکھ جاؤ اور اس عزت کے لیے مر مٹنا سیکھ جاؤ، باقی ساری مصیبتیں حل کی لگیں گی۔ کوئی مصیبت بڑی نہیں ہے۔ علماء کرام منبروں پر، مساجد پر خطبہ، آج ان کے ارد گرد کچھ خوف طاری ہے جس کی وجہ سے کچھ کی زبانیں گنگ ہیں، کچھ بولنا نہیں چاہتے ہیں یا کسی کے دباؤ۔ میں سب کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، کچھ کی باتیں کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ اگر میں کھل کر کے بولوں گا تو نوکری چلی جائے گی، صدر صاحب ناراض ہو جائیں گے، کمیٹی ادھر سے ادھر کر دے گی، نکال دے گی۔ ہماری کل زندگی کمیٹی، صدر اور یہ کھانا پانی اور تنخواہ نہیں ہے، اصل زندگی تو رضائے مصطفیٰ۔ وہ رسول اگر راضی ہے تو پوری کائنات ہماری ہے، پوری کائنات ہماری ہے۔ کوئی چھوٹتا ہے تو چھوٹے، کوئی روٹتا ہے تو روٹے، بس بات اتنی ہونی چاہیے کہ میرا مصطفیٰ مجھ سے دور نہ ہو۔ حضور کی عزت کی فکر کرنے لگ جائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو تمہارے ارد گرد جما دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا بڑے بڑے عظیم تاریخ کے پہلوانوں کو، آپ کو پتہ ہے آپ کسی اتر پردیش کا وہ عظیم مجاہد اسلام جس کو تاریخ کفایت علی کافی کے نام سے یاد کرتی ہے، جانتے ہو؟ کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو مراد آباد شہر میں انگریزوں نے گرفتار کیا تھا۔ 8 دن تک ان کے جسم پر گرم استری پھیری جاتی تھی، استری کو گرم کر کے پریس کو، اور ان کے جسم پر، ننگے جسم پر پھیری جاتی تھی، اور جب چمڑی جلتی تھی تو رات کو اس پر نمک ڈالا جاتا تھا۔ یہ کفایت علی کافی کے ساتھ ایک عالم ربانی کے ساتھ بڑی مصیبت ہے میرے عزیزو۔ علماء نے آج ہم نے دیکھا کیا ہے مصیبت، ہم نے ابھی مصیبت دیکھا ہی کیا ہے؟ جب انہیں گرفتار کر کے مجبور کیا جا رہا تھا کہ آپ اپنی باتوں سے رجوع کر لو انگریز حکومت کے خلاف جو باتیں ہیں، اور حضرت کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو مجبور کیا جا رہا تھا، اور ان کی زندگی میں دیکھا لوگوں نے کہ وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ 8 دن کے بعد آپ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اور چوراہے پر لے جا کر کے آپ کو پھانسی پر لٹکانے کا انتظام ہوا۔ اے لوگوں، میں آپ کو بتاؤں، اس عالم ربانی نے چوچرا نہیں کیا کہ میں پھانسی سے لٹک جاؤں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میری زندگی کیا ہوگی۔ نہیں، مجھے ایک بات متاثر کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ کفایت علی کافی کو جب انگریز پکڑ کر کے گرفتار کر کے سولی پر لے جا رہے تھے تو تماشا دیکھنے والے لوگ بھی تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اب پھانسی پر جا رہے ہو، آخری کوئی خواہش ہے؟ جب کسی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جاتا ہے، آخری خواہش پوچھی جاتی ہے تو پھانسی کے پھندے پر لٹکنے والا پہلے یہ بول دیتا ہے میں بیوی سے مل لوں گا، بچوں سے مل لوں گا، رشتہ داروں سے آخری ملاقات کر لوں گا، کوئی چیز کھا لوں گا، اس کی آخری خواہش یہ ہے۔ کفایت علی کافی سے پوچھا گیا پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالنے سے پہلے کوئی خواہش ہے؟ کفایت علی کافی نے کہا ایک خواہش ہے کہ جم کر نعت رسول پڑھ لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بار حضور کی بارگاہ میں گنگنا لوں۔ ان کو چھوڑا گیا، تب کفایت علی کافی گنگنا رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بس کے آیا حضرت تحفظ ایمان کانفرنس مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میرے عزیزو، آپ دیکھنا وقت آئے گا، وقت بدلے گا، ظلم زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، بلکہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چلتی، اور اگر یہ ظلم ہے تو اس کا انت ہے، اس کی اینڈنگ ہے۔ لیکن آپ تمام کی ذمہ داریاں یہ ہیں، مسلمانوں خاص طور پر تمہاری آزمائش کا وقت ہے، تمہارے امتحان کی گھڑی ہے۔ کل جب قیامت کے دن بار بار